بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے 2-3 حصے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر ایک حصے کی صحیح طور پر تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، مسلمانوں کو پکارتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں دیکھا ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے، یہ بڑا ہی پیارا اور شفقت بھرا خطاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کو یہ سمجھیے کہ ایک باپ اگر اپنے بچے کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، تو اس کے پکارنے کے، آواز دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی تو باپ اپنے بچے کو اس کا نام لے کر کے بلاتا ہے، نام لے کر کے پکارتا ہے، اور کبھی اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو۔ تو ایک سعادت مند بیٹے کے لیے باپ کی طرف سے لفظ بیٹا کہنے میں جو محبت اور پیار بھرا ہوا ہے، نام لے کر پکارنے میں باپ کو وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ اور خاص طور سے اس آیت میں ہمارا نام لینے کے بجائے اس رشتے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطاب کر رہے ہیں، جو رشتہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، یعنی ایمان کا رشتہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کا منشا یہ ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ اس رشتے کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر ہم آگے تم سے جو بات کہہ رہے ہیں اس کو دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا مطلب۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والو، جس کے معنی یہ کہ ایمان پہلے سے موجود ہے، ایمان پہلے سے لا چکے، ایمان حاصل ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ کے وحدانیت پر اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود ایمان والے کہہ رہے ہیں اور اسی کے متصل بعد کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھ لینا یہ ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر جواب دہی کا اقرار کر لیا، لیکن اتنی بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی تم سے ایک مطالبہ ہے کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں سمجھنے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اسلام کیا چیز ہے۔ جب ہم ایمان لا چکے تو پھر ہم سے اسلام کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ عام طور پر اسلام کا لفظ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسلام کا مطلب سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام یہ سلامتی سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں سلامتی پیدا کرنا، سلامتی میں آنا، لیکن اگر آپ عربی کی جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنی لغات ہیں، اگر آپ ان سب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو سب کے اندر اسلام کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے، اسلام کا ترجمہ ہے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ جب بھی ایک مسلمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے، زندگی کے کسی گوشے میں، کسی شعبے میں آئے، اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ جھکانا کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی آدمی نے کسی سے کہا کہ تم فلاں کام کر لو، اب وہ آدمی اپنی عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کام کو کر لینا چاہیے، یہ کام کرنے کے لائق ہے، اور لیکن اگر اس کے برخلاف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میری عقل میں یہ بات میری عقل اس بات کو صحیح نہیں سمجھ رہی ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کو اپنی عقل کی ترازو کے اوپر پرکھ رہا ہے، اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھ رہا ہے۔ یہ مطلب جھکانے کا نہیں ہے۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے، جھک جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا مطلب ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، بارہا آپ نے ان کا نام، ان کے واقعات، ان کی آزمائش اور امتحانات سے بھری ہوئی زندگی بارہا آپ نے ان کو سنا ہوگا۔ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی مرادوں، بڑی امنگوں اور بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعائیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا، بیٹا حاصل ہو گیا، بیٹا اللہ رب العزت نے دے دیا، لیکن جب وہ کچھ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پروان چڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرورش کی، اور وہ اس قابل ہوا کہ اب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے اور باپ کے کام میں اپنا ہاتھ بٹا سکے، تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو، اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ آپ دیکھیے بیٹا بھی کیسا معصوم، بے گناہ، جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی قصور اس نے نہیں کیا، کوئی جرم اس نے نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ آپ سوچئے
کیا اس حکم کو عقل کی کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنا انسانیت کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ بڑی مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی مانگ رہے ہیں کہ اس بیٹے کو ہمارے راستے میں ذبح کر دو، قربان کر دو۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، باپ بیٹے کو قتل کرے، یہ ہر مذہب کے ماننے والے کے نزدیک اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہی اس کے برابر کوئی اور جرم سمجھا جاتا ہو۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزم و استقلال کے پہاڑ اور اللہ کے پیغمبر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں معلوم کیا کہ یا اللہ اس حکم کے دینے میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوں و چرا نہیں کی، فوراً اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اور دوسری طرف بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس حکم کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، باپ بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے۔ آپ سنیے کہ بیٹے نے کوئی چوں و چرا نہیں کی، باپ نے جیسے ہی بیٹے کا امتحان لیا، بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی عزم و استقلال کا پہاڑ تھا، صابر اور شاکر تھا۔ اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ یا ابا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ چنانچہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس حکم پر عمل کرنے کے بعد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب گویا کہ دونوں باپ اور بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو بظاہر ہماری عقل کے خلاف ہے، جسے ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن دونوں باپ اور بیٹوں نے اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا۔ اور قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا اسلما، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی نظریں اور بیٹے کا چہرہ میرے سامنے ہو اور چھری چلانے میں، چھری پھیرنے میں کوئی رکاوٹ بن جائے۔ پیشانی کے بل لٹایا اور چھری چلائی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، کہ ان دونوں نے، دونوں باپ بیٹوں نے، نہ باپ نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا کہ یا اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، نہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے ابا یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، کیا میں نے گناہ کر دیا ہے، کیا جرم مجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس کی پاداش میں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ فلما اسلما، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی پوری زندگی کو، انسان اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس کا نام اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان لے آنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، حضور کی رسالت کا اقرار کر لینا، یہ ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی میں جہاں پر جیسا بھی جو بھی حکم ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، اس کا نام ہے مکمل اسلام۔ آپ دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے کی خدمت کرتا ہے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ نوکر اور ملازم کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ غلامی کا ہوتا ہے، اور تیسرا درجہ بندگی کا ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیے تفصیل سے۔ سب سے پہلا درجہ جب کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے، سب سے پہلا درجہ نوکر اور ملازم کا ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھا، نوکر رکھا، کسی کام کے لیے رکھا، مثلا آپ نے کسی کو گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھا، 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی متعین کی،
کہ آپ 8 گھنٹے میرے یہاں ڈرائیورنگ کا کام انجام دیں گے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام کو کرے، 8 گھنٹے کرے، اس کے علاوہ آپ اس سے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتے ہیں۔ چنانچہ کام بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، یہ ایک ملازم کا کام ہوتا ہے، نہ آپ 8 گھنٹے سے زیادہ اس سے کام لے سکتے ہیں اور نہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس سے لے سکتے ہیں، اس کا کام بھی متعین، اس کا وقت بھی متعین۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے غلامی کا۔ آج تو الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی غلام نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ غلامی کا مطلب یہ کہ آقا اور مالک اپنے غلام کو جس وقت بھی جو حکم دے وہ اس کو کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ اگر آقا یہ حکم دے کہ تمہیں فلاں جگہ جھاڑو دینی ہے، اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ وہاں جا کر کے جھاڑو دے۔ اگر آقا یہ حکم دیتا کہ تمہیں فلاں جگہ جا کر کے حکومت کرنی ہے، غلام کے ذمہ لازم تھا کہ وہ وہاں جا کر حکومت کرتا۔ گویا کہ آقا جو بھی اسے حکم دیتا، وہ چاہے کوئی بڑے عہدے کا ہوتا یا کوئی نیچے کا کام ہوتا، اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ آقا کی فرما برداری کرتا۔ لیکن ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود ایک پابندی غلام کے اوپر عائد تھی کہ وہ اپنے آقا کی عبادت اور اس کی پرستش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے جو بندگی کا آتا ہے۔ بندگی کا مطلب یہ کہ نوکر اور غلامی سے بڑھ کر ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ بندگی کا ہے، کہ آدمی غلامی کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کا حکم ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کی اور اپنے مالک کی عبادت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف وضاحت فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ایک بندے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی حکم ہو اس کے سامنے سر کو جھکا دو، اس میں حکمت تلاش نہ کرو کہ یہ حکم ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، اس حکم کے پیچھے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسلام کی ابتدا بھی ہے، اسلام کی انتہا بھی ہے۔ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، اسلام ختم کہاں ہوتا ہے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے حضور سے معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا، کسی پر حج فرض ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ آپ نے اسلام کا مطلب ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد جب اسلام پھیل چکا، اسلام کی تعلیمات مکمل ہو گئی، ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول سے معلوم کر رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کی ابتدا تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معلوم کیا، یہ اسلام کی انتہا ہے جو ایک صحابی معلوم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، کہ میرے صحابی اسلام یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہر ایک کے ساتھ میٹھی زبان سے گفتگو کرو۔ یعنی اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کھانا کھلانے کے لیے مال سب کے پاس نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ ایک آدمی غریب ہو لیکن بولنے کے لیے میٹھا بولنے کے لیے زبان ہر ایک آدمی کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اخلاق کو، حسن اخلاق کو، بہترین اخلاق کو، میٹھی زبان کو، میٹھی گفتگو کرنے کو آپ نے مکمل اسلام قرار دیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو اسلام جس چیز کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ہمارا معاشرہ آج ان چیزوں سے خالی ہے۔ میٹھے بول سے کو سننے کے لیے ہر انسان دوسرے کی زبان سے ترس رہا ہے۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، شاذ و نادر معاشرے میں، بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں آپ گھوم کر کے دیکھ لیجئے، اکا دکا آدمی کے علاوہ کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے کہ جس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو، کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی بول رہا ہو، اگر صحیح بات بھی کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ یہ لٹ مار رہا ہے۔ تہذیب سے ہمارا معاشرہ خالی ہو چکا ہے، میٹھی زبان سے ہمارا معاشرہ خالی ہے، نرم گفتگو سے، حسن اخلاق سے ہمارا معاشرہ خالی ہے۔
اور اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے، جتنا زور قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے معاملات کے اوپر، اخلاق کے اوپر دیا ہے، اتنا زور اللہ رب العزت نے عبادات کے اوپر نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ آدمی کو خود پہنچنے والا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کا فائدہ اپنے تک متعدی نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا میں عام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، غلط فہمی ہے ان لوگوں کو، ان کا مطالعہ ناقص ہے، انہوں نے اسلام کی تعلیم کو نہیں پڑھا ہے، نہ حاصل کیا ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آپ نے وہ اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیے کہ جن کو سن کر کے دشمن بھی اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔